جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اپنی امت کو سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں اس روایت کو امام طبرانی کی کتاب الدعا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان را حسنۃ دفنہا وان را سیئۃ اضاعہا۔ پیارے پیغمبر اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں برے ہمسائے سے، اور ایسی بیوی سے جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پر رب بن کر رہے، اور ایسے مال سے جو مجھ پر عذاب بن جائے، اور ایسے جگری دوست سے جو چال باز ہے، جس کی آنکھیں میرا پیچھا کرتی ہیں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے، اگر اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے، اور اگر برائی دیکھتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے۔ اس دعا کو ہمیں عربی متن کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اس مسجد میں کوئی ایک شخص ایسا ہو جو کہے کہ ان ساری چیزوں سے جو پیارے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی مصیبت میرے ساتھ جڑی نہیں ہوئی۔ پہلی چیز پناہ مانگی، یا اللہ برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں، مگر اگر آپ کا ہمسایہ اچھا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من الشقاوہ، چار چیزیں بدبختی کی دلیل ہیں، خوش بختی نہیں بلکہ بدبختی کی دلیل ہیں۔ ان میں پہلی چیز فرمایا الجار السوء، برا ہمسایہ انسان کی بدبختی کی دلیل ہے۔ آپ اچھے ہیں پر آپ کا ہمسایہ اچھا نہیں ہے تو یقین کر لیں کہ آپ خوش بخت نہیں ہیں۔ ہم کسی محلے میں مکان خریدنا چاہتے ہیں، پلاٹ لینا چاہتے ہیں، تو کبھی نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ والا ہمسایہ کیسا ہوگا، ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، سستا مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے۔ بھائی اچھا اور سستے سے آپ کی قسمت جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے ہمسائے اچھے نہیں ہیں فرمایا تو آپ بدبخت ہیں۔ چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، اور وہ بیوی جو اچھی نہیں ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اور چوتھی چیز فرمائی وہ سواری، تنگ گھر اور وہ سواری جو آرام دہ نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں انسان کی بدبختی کی دلیل ہیں، اور آپ نے ہمیں چار چیزیں انسان کی خوش بختی کی دلیل ہیں، پھر بھی آپ نے یہی چار چیزیں بیان کی: اچھا ہمسایہ، نیک بیوی، کھلا گھر اور آرام دہ سواری۔ یعنی یہ چیزیں چار ہی ہیں، وہ خوش بخت بھی ہو سکتی ہیں اور بدبخت بھی ہو سکتی ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے۔ اور آپ نے حکم دیا ہے استعیذوا باللہ من جار السوء، برے ہمسائے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ ہمسایوں کا ہمسایوں پر بڑا اثر ہوتا ہے، تو ہمیشہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو نیک بنانا، یہ آپ کی خوش بختی کی دلیل ہوگا۔ آج ہمارے ہاں ہمسایوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہم نے یہ جو بات سنی ہے 40 گھروں تک ہمسائے ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ ہمیں تو 40 لوگ جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہمیں ان کے نام تک نہیں پتہ، ان کے حالات کا نہیں پتہ۔
اور ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے میرا اچھا ہمسایہ وہ بھی بدبخت بن جائے، کیونکہ میں اچھا ہمسایہ نہیں ہوں۔ جب میں اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا، ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، تو میں اچھا ہمسایہ نہیں ہوں۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، جبریل نے مسلسل مجھے ہمسایوں کے بارے میں نصیحت کی، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہیں جبریل ہمسائے کو ہمسائے کا وارث نہ بنا دیں۔ آج ہماری وراثتیں ہماری اولادیں بانٹتی ہیں، اتنی نصیحت کی کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں مرنے کے بعد ہمسایہ اس کا وارث بنے گا۔ آج ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی ماؤں کی یہ تربیت نہیں کر پا رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، جب کھانا پکانے لگو تو اس میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو کہ تمہارے کھانے میں تمہارے ہمسائے کا حصہ ہے۔ وَتَعَاهَ جِيرَانَكَ، جہاں کلو سبزی پکا رہے ہیں وہاں آپ آدھا پاؤ زیادہ پکا لیں، پانی کی ایک پیالی زیادہ ڈال لیں۔ یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج میں اپنی ماں بہن بیٹی کی تربیت نہیں کرتا کہ بیٹی جب ہمارے گھر میں کھانا پکتا ہے تو کیا اس میں یہ نیت ہوتی کہ اس میں میرے ہمسائے کا بھی حصہ موجود ہے؟ قسم اللہ کی، وہ انسان اچھا مومن نہیں ہو سکتا کہ جو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ 40 گھروں تک پتہ نہیں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں اور روزانہ سوتے ہیں، مجھے کوئی احساس نہیں ہے۔ یا اللہ برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوسری بات کی وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، یا اللہ ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ وقت سے پہلے بندہ بوڑھا کیسے ہوتا ہے؟ اور کیسی بیوی جو وقت سے پہلے بوڑھا کرتی ہے؟ ہر گھر میں یا ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی عورت آپ کو ایسی مل جائے گی جو ایسی ہے۔ خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے، باہر اس کے بیچارے کے معاملات کیا تھے، مسائل کیا تھے، کوئی پتہ نہیں۔ وہ گھر داخل ہوا ہے، چڑھائی پہلے شروع ہو گئی، بچہ بیمار تھا، دوائی نہیں آئی، سبزی وقت پر نہیں آئی، پھر لڑائی شروع ہوتی ہے تو تیرے بھائی کی وہ جو بیوی ہے وہ اتنے ہزار کا سوٹ پہنتی ہے، تو مجھے فقیروں کی طرح رکھتا ہے، تیرے بھائی کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ کوٹھی میں رہتے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں۔ انسان کی ان سوچوں سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کا ماحول اس کو ملے، ٹینس ماحول میں، وہ انسان اس کی صلاحیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ول پاور کمزور ہو جاتی ہے، ڈسیزن پاور کمزور ہو جاتی ہے، سوچنے کی قوت صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے، قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے، احساسات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور ایسی بیویاں اپنے خامدوں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اور ایسی بیوی خاوند گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ کر کے اس کو گھر میں بٹھاتی ہے، اس کا جوتا اتارنے کی کوشش کرتی ہے، وقت پہ لا کے کھانا رکھتی ہے۔ آج اس کا بھائی آیا تھا، اس کو 500 روپیہ دے گیا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ گزارا ہم نے کرنا ہے، مسائل ضرور ہے پر یہ لیں۔ اللہ کی قسم وہ فقیر بندہ بھی اللہ کے فضل سے ایک اچھے رستے کی طرف، اچھے فیصلے کی طرف چلا جائے گا جس کی بیوی ایسی ہے۔ ہم جن صحابہ کی بات کرتے ہیں، عقل نہیں مانتی، کتنی اچھی بیویاں تھیں، عقل نہیں مانتی۔ حضرت انس کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ ام سلیم، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کی قسم پورے ضلع خانے وال میں اگر آپ ایسی عورت دیکھنا چاہیں، صدیوں میں دیکھنا چاہیں تو شاید نہ مل سکے، پر انہوں نے ہمیں ایک نقشہ دیا ہے تربیت کا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تھے، گھر تشریف لائے تو ام سلیم حضرت انس کی والدہ محترمہ، حضرت ان کا ایک بیٹا بیمار تھا، خامد کے آنے سے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ رات کا وقت ہے، سوچتی ہے خامد باہر سے آئے گا، کئی دنوں کے بعد آ رہا ہے، تھکا ہوگا، پریشان ہوگا، تو رات کو کرنا بھی کیا ہے، جو ہونا ہے صبح ہونا ہے۔ یہ سوچ کر ان کے آنے سے پہلے بچے کو نہلا کر
کفن دے کے گھر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ پوچھا انہوں نے آ کے کیف الصبی، بچہ کیسا ہے؟ کہتی ہیں ہادأت نفسہ، ہادأت نفسہ، بچے کا دل، بچے کا نفس مطمئن ہے، مسلمان کا بچہ جنت میں چلا گیا۔ تو وہ کہہ رہی کہ پہلے وہ بیمار تھا، اب فوت ہو گیا تو اللہ کی جنت میں چلا گیا، تو سکون میں چلا گیا نا۔ وہ کہہ رہی میرے بچے کا نفس سکون میں ہے، خامد سمجھ رہا ہے کہ بچہ صحت یاب ہو گیا ہے۔ بیوی نے کھانا لا کے رکھا ہے، کھانا کھلایا، رات گزاری، صبح جب جانے لگے ابو طلحہ تو کہنے لگے ذرا جلدی آ جانا، بچے کو دفنانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو شکایت کی ام سلیم کی کہ ام سلیم نے میرے ساتھ کیا کیا، بچہ فوت ہو چکا تھا، مجھے کھانا دیا اس نے، اور رات بھی ہم نے گزاری ہے میاں بیوی کی حیثیت سے۔ تو پیارے پیغمبر نے یہ بات سن کر دعا دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو۔ راوی کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اس دعا کا نتیجہ یہ دیکھا کہ ابو طلحہ کے 8 بیٹے تھے، 8 کے 8 حافظ تھے۔ اب دیکھیں بچہ فوت ہو گیا ہے، سوچا کہ اب رات کو پریشان، ایک رات تو سکون سے گزار لیں۔ ہمارا بچہ تھوڑا سا گرتا ہے، تھوڑا سا کٹ لگتا ہے، فون کرتی ہیں، فوراً دوڑ کے ہو، بندہ آگے دیکھتا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ناجائز ڈیمانڈیں کر کے، ناجائز مطالبے کر کے، ناجائز لڑائی کر کے، بلا وجہ غصہ کر کے خامد کو وقت سے پہلے عورت بوڑھا کر دیتی ہے۔ پناہ مانگی ایسی عورت سے۔ تیسری بات کی وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ پر رب بن کر رہے۔ اولاد اور رب بن کر رہے، کیا مطلب اس کا؟ آپ اولاد تھوڑی سی پڑھ جائے نا تو بابے سے مشورہ لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ بابا پرانے زمانے کا، کیا دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، ابا جس کو نہیں بتانا، پتہ بھی نہیں چلنے دینا۔ اللہ کی قسم پتہ چلتا، باپ کے ہونٹ ہلتے، دعا ملتی، جو دعائیں رد نہیں ہوتی۔ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، والد دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا۔ آج اس باپ کی دعا لینا اولاد پسند نہیں کرتی۔ بابا جی کو نہیں بتانا، نہ کر دی تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم نہ کر دی تو خیر اسی میں تھی۔ بابا تو بیچارہ سیانا نہیں ہے، ہم زیادہ سیانے ہیں۔ باپ پر حکم چلاتے ہیں، وہ بیچارہ کونے میں لگا ہوا ہے، زندگی گزار رہا ہے، سروائیو کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ان تلد الامۃ ربہا وفی روایہ ربتہا، ایک وقت آئے گا کہ والدین ایسی اولاد کو جنم دیں گے جو اولاد اپنے باپ کو غلام بنا کے رکھیں گے۔ بیوی کا کہنا موڑتا نہیں ہے اور والدہ کی سنتا نہیں ہے، والدہ کی اہمیت کوئی نہیں ہے اور بیوی کی اہمیت ہے۔ ایسی اولاد پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اولاد آ کے پوچھتی ہے کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں، کہا پھر تیری ماں، کہا پھر، کہا تیری ماں، کہا پھر، کہا تیرا باپ۔ وہ ہمارے جیسا ہوگا نا کوئی، بیوی تلاش کر ہوگے کہاں اس کا حصہ آتا ہے۔ پہلے 4 حصے 4 مرتبے تو پیارے پیغمبر نے والدین میں تقسیم کیے ہیں۔ کہا ثم الاقرب فالاقرب، ان 4 کے بعد باقی قریبی در قریبی۔ بیوی کا حصہ آئے گا اولاد کا تو 5واں۔ آج والدین سے چیزیں چھپا کر بیوی بچوں کو دیتا ہوں، وہ پتہ نہیں مہینے بعد ان کو فون کرتے ہوئے ملنے جاتا ہوں۔ ایسی اولاد سے پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایسی اولادیں آج وہ والدین بیچارے کہہ کچھ بھی نہیں سکتے، پر کوڑتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنے والد کے سینے سے لگ کر زور کے ساتھ دبا کے دیکھنا، باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے کہ میرا بچہ اتنے عرصے بعد مجھے اس انداز میں مل رہا ہے۔ کبھی رات کو اس کے پاس آدھا گھنٹہ گزار کر، اس کی ٹانگیں دبا کر، اس کے ساتھ حالات شیئر کر کے دیکھنا، وہ حرام میرے بچے کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ آج اگر ہم چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنا، اچھا اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا، یا اللہ ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی کو مسئلہ ہے نا تو اللہ اس کی بیوی کی اصلاح کر دے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بھی دعا ہے۔ اگر اولاد اس کی ایسی ہے جو کہنا نہیں مانتی، اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اولاد کو بنا ایسا دے گا کہ اس کا کہنا مانے گی۔
चौथी कहा वअऊज़ु बिका मिन मालिन यकूनु अलैया अज़ाबा, या अल्लाह उस माल से तेरी पनाह चाहता हूँ जो मुझ पर अज़ाब बन जाए। माल वो माल अज़ाब है जिसके मिलने पर आपकी दुआओं में कमज़ोरी आ जाए, आपकी रकतों में कमज़ोरी आ जाए, आपकी कुरान मजीद की तिलावत में कमज़ोरी आ जाए, बहन भाइयों को मिलने में कमज़ोरी आ जाए। अल्लाह की कसम ये माल आपके लिए नेमत नहीं है। बहन भाइयों से रिश्तेदारों से मिलने में जो रुकावट बन जाए माल, वो रहमत नहीं है। आज इस माल ने हमें ऐसा बना दिया कि हम साल शादी गमी पर मुलाकातें होती हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ। ये माल अज़ाब होगा उस इंसान के लिए जो इंसान को अल्लाह से दूर कर दे, जिसकी ज़कात नहीं दी जाती, जिसकी वजह से बंदा नमाज़ें छोड़ देता है। कहा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, क़ुर्ब क़यामत मुसलमान की हालत ये होगी कि दुनिया के माल की खातिर अपना ईमान बेच डालेगा, नमाज बेचेगा, दुनिया खरीदेगा। ऐसा माल अज़ाब है। पाँचवीं और आखिरी बात कहा वअऊज़ु बिका मिन खलील माकिर, या अल्लाह चालबाज़ दोस्त से तेरी पनाह चाहता हूँ। चालबाज़ दोस्त, हमारे दोस्तों में ऐसे दोस्त हैं, पता मुझे भी होता है कि ये बंदा है मेरा दोस्त पर अंदर से कमीना है, मेरे हर नुकसान को चाहता है कि नुकसान हो, मेरी खुशी इसको हज़म नहीं होती, पर है दोस्त, है भी जिगरी दोस्त। और इस तरह की खबरें वही लीक भी वही करता है जहाँ बैठता है। गीबत नहीं कहता दुआ करो यार फ़लाँ बंदे के घर में ये मसला बन गया, ख़बर देना चाहता है लेकिन दुआ के अंदाज में देता है। ऐसा चालबाज़ है। कहा या अल्लाह ऐसे चालबाज़ दोस्त से तेरी पनाह चाहता हूँ। इन रआ हसनतन दफनहा, मेरी को खूबी देखता है ना दफन कर देता है, छुपा देता है, बताता ही नहीं किसी को। वह इन रआ सय्यअतन अज़ाहा, और अगर कोई मेरी बुराई देख ले तो उड़ा देता है। और ऐसे हमें माशरे में दोस्त भी मिलते हैं। तो ये अल्फाज अरबी की याद हो जाए तो बहुत ही खूब है, वगरना अल्लाह तो हर ज़बान में सुनने वाला है। तो हमें इस अंदाज़ में अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। या अल्लाह बुरे हमसाए से तेरी पनाह चाहता हूँ, ऐसी बीवी से जो वक्त से पहले बूढ़ा कर दे उससे पनाह चाहता हूँ, ऐसी औलाद से जो मुझ पर रब बन कर रहे या अल्लाह उससे पनाह चाहता हूँ, और ऐसा माल जो मुझ पर अज़ाब बन जाए उससे पनाह चाहता हूँ, और या अल्लाह चालबाज़ दोस्त से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये दुआ हम अपनी दुआओं में शामिल कर लें ताकि अपने मुआशरे को बेहतर कर सकें, मुआशरे की तामीर कर सकें, इंसानियत की तामीर कर सकें। अल्लाह करीम हमें हर तरह के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह करीम हमें ऐसे आमाल की तौफीक दे जो जन्नतुल फिरदौस से जाने का ज़रिया बने। अल्लाह हर किस्म के उस फ़ेल से, काम से, कौल से बचाए जो जहन्नम जाने का ज़रिया बने। या अल्लाह इस मजलिस को हमारे लिए हुज्जत बना दे, हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बना। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।